حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امام ابو یوسف کے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ آپ جب بچے تھے تو آپ کے والدہ نے امام ابو یوسف سے کہا کہ میرے بیٹے تو 6 سے 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، تو میرے بیٹے اب تو جو ہے نا کام کاج کر تاکہ ہمارے گھر کا راشن کا پانی کا جو اہتمام ہے وہ ہو سکے۔ تم کام کاج کرو گے تو ہمارے گھر کا معاملہ چلے گا۔ تو صاحبزادے نے کہا کہ امی جان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں میرے بیٹے، تم کام سیکھو اور کام سیکھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں جو اجرت ملے گی اس سے ہمارے گھر کا راشن چلے گا، تو تم کام کاج سیکھو۔ تم 6-7 بہنوں کے اور میں تیری ماں ہوں، میری بھی کفالت تیرے ذمے میں ہے، تیرے ذمہ ہے، تو تم کوشش کرو کہ تم کام کاج کرو۔ اب ایک لانڈری کی دکان پر ان کو ڈالا، ایک دکان پر ان کو کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ کی والدہ نے بات کر لی کہ اس کو کام سکھایا جائے اور اس کو اجرت دی جائے تاکہ یہ اپنی بہنوں کا اور یہ ہماری کفالت کر سکے۔ تو آپ امام ابو یوسف جس جگہ کام سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اسی راہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ تھی۔ آپ جب دروازے کے سامنے سے گزرتے تو کیا دیکھتے کہ مدرسے کے اندر چمکتے چہرے، دھمکتے چہرے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، احادیث نبوی کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کاش میں بھی علم دین حاصل کروں۔ اسی طرح وہ 4-5 دن اسی طرح سے درسگاہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور دیکھ کر آگے چلے جاتے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا کہ کاش میں بھی پڑھتا۔ ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور کہا کہ میرے بیٹے بات سنو، کیا ماجرا ہے؟ امام ابو یوسف نے اپنی دل کی ساری کہانی بتائی۔ کہا کہ میں اپنی 6-7 بہنوں اور اپنی والدہ کی کفالت کے لیے میں کام کاج کرتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھوں۔ کہا کہ بیٹا تم کل سے میرے پاس پڑھنے کے لیے آؤ۔ امام ابو یوسف نے اسی طرح کیا۔ آپ اگلے دن مدرسے چلے گئے، وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مہینہ جب مکمل ہوا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا لاؤ تنخواہ لاؤ، پیسے کہاں پہ ہیں؟ کہا کہ پیسے تو وہ دے گا جو کام کرے گا، میں تو کام نہیں کر رہا، میں تو پڑھتا ہوں۔ تو کہا تم کہاں پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے غصے میں آ کر درسگاہ میں آئی اور آتے سار آ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کھری کھری سنائی، اتنی باتیں سنائی کہ مولوی تو نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا ہے، امام صاحب آپ نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکراتے رہے اور خاموشی کے ساتھ باتیں سنتے رہے اور کہا کہ بی بی تیری گل مکمل ہوگی تو میں گل کراں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہا تو کہا کہ جی ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تیرا یہ چاند سا بیٹا ہے، اتنی محبت سے یہ قرآن پڑھتا ہے، دل و جان سے یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ علم دین کا شوق رکھتا ہے، تو کیوں نہیں پڑھنے دیتی؟ کہا کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، 6-7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، تو یہ کام نہیں کرے گا تو ہمارے گھر کا راشن پانی کیسے چلے گا؟ کہا کہ تیرے گھر کا خرچ کتنا ہے؟ تو اس خاتون نے اپنی طرف سے 20 درہم بتائے بڑھا چڑھا کر، حالانکہ وہ کہتی کہ 4-5 درہم سے میرا کام چلتا تھا۔ جب اس نے اس قدر درہم بتائے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا کہ بی بی تجھے مہینے بعد تیرے گھر کا جو خرچ ہے نا وہ تجھے آ کے لینا نہیں پڑے گا، تیرے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ نے 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ نہیں 20 سال تک امام ابو یوسف کے گھر خرچ بھیجا، اس قدر آپ نے محبت کی۔ اور امام ابو یوسف کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں درسگاہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑنے آئی تو کہا کہ امام صاحب یہ پڑھ لکھ کے کیا بنے گا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ان کی والدہ سے کہا کہ بی بی تو ٹینشن نہ لے، تو گھبرا نہ، اے تیرا بیٹا انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا یہ بادشاہوں کے ساتھ تخت پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرے گا، اس قدر اللہ رب العزت اس کو شانوں سے نوازے گا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ وقت کا بادشاہ ہارون رشید کو پتہ چلا کہ ادھر ایک امام ابو یوسف رہتا ہے، تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس چیف آف جسٹس کی جگہ خالی ہے، سیٹ خالی ہے، تو میں آپ کو تعینات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام ابو یوسف کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں۔
ہارون رشید نے جب یہ کہا تو امام ابو یوسف تشریف لے گئے۔ تو حضرت امام ابو یوسف جب اس کے محل میں گئے، امام ابو یوسف کہنے لگے کہ جب میں بادشاہ ہارون رشید کے محل میں پہنچا نا، تو میں نے اپنی ماں کو خط لکھا تھا کہ اماں جان آؤ دیکھو، بغداد آ جاؤ، آؤ دیکھو تیرے بیٹے کو اللہ رب العزت نے کتنی شانوں سے نوازا ہے۔ تو امام ابو یوسف کہنے لگے کہ میں جب محل میں پہنچا، خط میں لکھ چکا تھا، جو ہارون رشید کی بیگم ہے ملکہ زبیدہ، اس کی یہ فطرت میں شامل تھا، علماء کی قدر کرتی تھی، علماء کا احترام کرتی تھی۔ تو ملکہ زبیدہ نے جب ہارون رشید کے لیے کھانا بھیجا نا، تو ساتھ امام ابو یوسف کا بھی بھیجا۔ امام ابو یوسف کہنے لگے کہ تخت کے ایک کونے میں بیٹھا اور دوسرے کونے میں بادشاہ ہارون رشید بیٹھا۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا کہ میرے لیے آج یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امام ابو یوسف کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میں بھی کھانا شروع کیا، اتنے میں تو میری والدہ ماجدہ تشریف لے آئی۔ جیسے مجھے دیکھا نا تو وہ رو پڑی، چیخی اور کہا کہ اماں جان آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں روئے ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا مجھے تیرے استاد صاحب کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تیرا یہ بیٹا ایک وقت آئے گا بادشاہوں کے ساتھ تخت پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ آج مجھے تیرے استاد کی وہ بات یاد آ گئی، لیکن میں یہ جانتی ہوں میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سارا کمال تیرے استاد محترم کا ہے، یہ سارا کریڈٹ تیرے استاد کو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز کی فکر بالکل نہ کریں۔ یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب قرآن کی تعلیم بچے کو دلوائیں تو فکر نہ کریں، رزق قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے بھی رزق آپ کو رب کریم عطا فرما رہا تھا۔ اب قرآن کا علم حاصل کر لیا بچے نے تو انشاءاللہ العزیز اس رزق میں برکت پڑے گی، کم نہیں ہوگا۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو مکمل تعلیم دلوائیں، درس نظامی پڑھوائیں، مکمل عالم دین بنائیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جس قدر پیرنٹس میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مکمل عالم دین بنائیں۔ آپ رزق کا فکر نہ کریں، میرا مالک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں تک ہمارا وہم و گمان نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔